سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک مخلوق سے پیار نہیں کرو گے خالق کا پیار تمہارے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بندوں سے نفرتوں کی بات کرتے رہو، بندوں سے لڑتے رہو اور کہو ہم اللہ سے پیار کرتے، یہ عبث ہے، فضول دعویٰ ہے۔ جس کے دل میں خدا کا پیار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مخلوق پر باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوگا۔ بلکہ سرکار غوث پاک نے یہی فرمایا کہ اولیاء میں 12 صفت ہوتی ہے۔ غوث پاک کا فرمان ہے 12 صفت، 2 صفتیں اس میں اللہ کی ہوتی ہے، 2 رسول اللہ کی ہوتی ہے، 2 صدیق اکبر کی ہوتی ہے، 2 فاروق اعظم کی ہوتی ہے، 2 عثمان غنی کی ہوتی ہے، 2 مولا علی کی ہوتی ہے۔ ایسی 12 صفات جب بندے میں پیدا ہو جائے تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کی 2 صفات سے حصہ پاتا ہے کہ جیسے حضور امت پر رفیق اور شفیق تھے، ویسے ولی بھی امت پر رفیق اور شفیق ہوتا ہے، اس کو یہ حصہ ملتا ہے۔ یہاں تو جھڑکنے کے سوا کوئی کام نہیں، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم مسافے کے لیے ہاتھ بھی مالداروں کے لیے اب مخصوص ہو گئے ہیں، اب غریبوں کا حصہ نہیں رہا مسافے میں۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو بات الگ ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو بات الگ ہے، لیکن مجمع میں کچھ لوگ محظوظ ہو رہے اور کچھ محروم ہو رہے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی شفقت ہے۔ یعنی مسافے بھی فروخت ہو گئے، اب جنازے بھی فروخت ہو گئے۔ اب جنازے میں پڑوسی کو دیکھ کر نہیں جایا جاتا بلکہ مالدار دیکھ کر جایا جاتا ہے۔ اس لیے معلوم کر لو جس جنازے میں بھیڑ زیادہ ہے سمجھ جاؤ یہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہوگا، اور جہاں کندہ دینے کے بھی لالے پڑے ہیں سمجھ جاؤ کوئی غریب شہر ہوگا جو بیچارہ قسم پرسی ہی میں دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اب شادیاں بھی اٹینڈ کی جاتی ہے تو مال دیکھ کر اٹینڈ کی جاتی ہے، جنازے بھی اٹینڈ کیے جاتے ہیں تو مال دیکھ کر اٹینڈ کیے جاتے ہیں، بیماروں کی عیادت بھی کی جا رہی ہے تو مال و دولت دیکھ کے کی جا رہی۔ سنت کہاں رہ گئی جبکہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا تھا محبوب ان غریبوں کی صحبت کو لازم پکڑو اور ان کو اپنی صحبت عطا فرماؤ کیونکہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے شکستہ دلوں کے پاس، غریب اور مفلس حالوں کے پاس تلاش کر، میری رحمت کو تو وہیں پہ پا لے گا۔ کہاں ہے سرکار غریب نواز ایک غریب کسان کے لیے اجمیر معلیٰ سے دلی تک چل کر کے تشریف لے گئے اس کو اس کا حق دلانے کے لیے؟ کہاں ہے؟ آج ہم نے تو شادیاں، جنازے، عیادتیں، بلکہ خیریت پوچھنا بھی ہم نے تو صرف مالداروں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہمارے لیے مال ہو گیا، دین کہاں ہے؟ جہاں دین ہوگا، دین تو پھر بلال کو بھی یا سیدنا بلال کہہ کر پکارنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دین ہے کہ فاروق اعظم جیسا مالدار جب بلال حبشی کو کہتے تھے تو کہتے تھے یا سیدنا بلال، اے میرے سردار بلال۔ یہ فکر کہاں گئی؟ خدا کے لیے مال و دولت کے معاملات میں مت تقسیم کرو قوم کو، امیری اور غریبی میں مت بانٹو قوم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ اقبال جیسا قلندر کہنے لگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔